بعد کے بزرگوں میں سے ایک بزرگ کا واقعہ سن لیجئے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ مشہور محدثین میں سے ہیں، اسماء الرجال کی کتب میں ان کو امیر المؤمنین فی الحدیث کے الفاظ بھی کہے گئے ہیں، اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگردوں میں سے تھے۔ جب جاتے تھے تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کو اپنے مصلی پہ بٹھاتے تھے اور فرماتے تھے کہ مشرق اور مغرب کے عالم ہمارے پاس آ گئے، ایسی اللہ نے شان عطا کی تھی۔ ایک وقت میں 40,000 طلباء ان کے پاس بیٹھ کر حدیث مبارکہ پڑھا کرتے تھے، اتنے بڑے شہر تھے۔ ان کا واقعہ ہے کہ جب وہ ایک شہر سے دوسرے شہر سفر کرتے تو درمیان میں ایک چھوٹا شہر تھا، وہاں رات گزارتے تھے، اور وہاں پر ایک موٹل تھا جہاں یہ کمرہ کرائے پہ لے لیتے اور رات گزار کے چلے جاتے۔ اس سرائے میں ایک نوجوان تھا جو کام کرتا تھا، اس کے ساتھ کچھ تعلق ہو گیا، مناسبت ہو گئی۔ ایک مرتبہ آئے تو پتہ چلا کہ وہ نوجوان نہیں ہے، پوچھا بھی وہ کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ حضرت اس کے اوپر تو ایک آفت آ گئی کہ اس نے کسی سے پیسے ادھار لیے تھے اور واپس کرنے کی ایک ڈیڈ لائن دی تھی، اور وہ اپنی ڈیڈ لائن پہ واپس نہیں کر سکا، اور اس بندے نے پولیس کو انفارم کر دیا، تو پولیس نے اس کو پکڑ کے جیل میں بند کر دیا کہ پیسے ادا ہوں گے تو تمہیں ریلیز کریں گے۔ تو وہ بیچارہ تو جیل میں ہے۔ اب عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ یہ سن کے خاموش ہو گئے۔ جب صبح ہوئی تو سیدھا پولیس چیف کے پاس اس کو جا کر ملے، بھائی ایک ایسا نوجوان آپ کے حوالات میں ہے۔ اس نے کہا ہے، وہ کیسے چھوٹ سکتا ہے؟ اس نے کہا سو سمپل کہ جن کے پیسے ادا ہونے ہیں وہ ادا ہو جائیں تو میں اس کو چھوڑ دوں گا۔ اس نے کہا کوئی اور ادا کر سکتا ہے؟ اس نے کہا بھائی میری طرف سے کوئی ادا کر دے، حق والوں کو حق ملنا چاہیے، میں اس کو چھوڑ دوں گا۔ فرمانے لگے کہ اس کے پیسے میں ادا کرتا ہوں مگر ایک شرط کے ساتھ۔ اس نے کہا کون سی شرط؟ کہنے لگے کہ شرط یہ ہے کہ تم نے کسی پر میرا نام ظاہر نہیں کرنا، یہ احسان ہوتا ہے، پتہ بھی نہ چلنے دینا۔ چنانچہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ نے پیمنٹ کر دی اور چلے گئے اس شہر سے۔ بعد میں پولیس چیف نے اس نوجوان کو جب ریلیز کر دیا تو اس کو اتنا پتہ چلا بھائی کسی نے تمہارا قرض دے دیا ہے، کس نے دیا اس کا پتہ نہیں چلا۔ وہ نوجوان واپس آ گیا۔ اس کے بعد سال میں کئی مرتبہ آپ اسی جگہ گزرتے، قیام کرتے، وہ نوجوان آپ کو اپنا واقعہ سناتا، میں قید ہو گیا تھا، کسی نے قرضہ ادا کر دیا، پھر میں چھوٹا۔ حضرت خاموشی سے واقعہ سن لیتے تھے، پوری زندگی اس نوجوان کو یہ نہ بتایا کہ تمہارا قرضہ میں نے ادا کیا تھا۔ جب حضرت کی وفات ہوئی تو پھر پولیس چیف نے اس نوجوان کو ڈسکلوز کیا کہ تمہارا قرضہ عبداللہ ابن مبارک نے ادا کیا تھا۔ ہمارے اکابر احسان کر کے جتلاتے نہیں تھے، پتہ بھی نہیں چلنے دیتے تھے۔ اور فرمایا کہ نماز کی زینت خشوع اور خضوع میں ہے، کہ انسان نماز پڑھے تو خشوع اور خضوع کے ساتھ، ظاہرہ بھی تحمل مزاجی سے پڑھے، رکوع اور سجود اچھے طریقے سے ادا کرے، اور باطنی طور بھی اللہ کی طرف متوجہ رہے، ادھر ادھر توجہ نہ ہو، نماز کی طرف توجہ۔ آج ہماری نماز عجیب بن گئی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ حالت یہ ہے کہ امام صاحب نے 4 رکعت کی نیت باندھی اور 2 رکعت کے بعد سلام پھر بیٹھے، تو مقتدیوں سے پوچھا بھائی مجھے غلطی لگ رہی ہے، 2 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں؟ پوری مسجد کے نمازی یقین سے کوئی نہیں کہہ رہا تھا کہ 2 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں۔ پوری مسجد میں سب تذبذب کا شکار تھے۔ اب امام صاحب حیران، بھائی 2 پڑھی ہیں یا 4، کوئی تو بتائے۔ تو ایک بڑے میاں کھڑے ہوئے، مولانا آپ نے 2 ہی رکعت پڑھی ہیں، پکی بات ہے۔ تو انہوں نے نماز لوٹائی، 4 رکعت پڑھا دی۔ پھر نماز پڑھانے کے بعد وہ بڑے میاں کے پاس آئے، بڑا شکریہ ادا کیا،
اللہ بھلا کرے، سارے لوگ بس نماز سے غافل تھے اور آپ کی توجہ تو نماز کی طرف تھی، آپ کو یقین سے پتا کہ 2 رکعت. تو بڑے میاں نے جواب دیا کہ مولانا 4 بیٹے ہیں اور 4 رکعت میں ہر رکعت میں بچے کا الگ میں حساب کرتا ہوں بزنس کا، تو آج 2 کا حساب کیا تھا، آپ نے سلام پھیر دیا، اس کا مطلب ہے 2 رکعت پڑھی گئی. یہ آج کل ہماری نمازوں کا حال ہے. کھڑے مسجد میں ہوتے ہیں اور پہنچے ہوئے گلی کوچہ بازار میں ہوتے ہیں. مجھے تو ایسے لگتا ہے کئی مرتبہ کہ ہوائی جہاز پہ سفر کر رہے ہوتے ہیں نا، تو کچھ مسافروں کو نا نیند آ رہی ہوتی ہے، اونگ رہے ہوتے ہیں، اور جب جہاز لینڈ کرتا ہے نا تو وہ اسی حال میں اونگ رہے ہوتے ہیں. جیسے پہیے زمین پہ لگتے ہیں نا تو ان کی آنکھ کھلتی ہے، اوہ لینڈ کر گئے. بالکل اسی طرح لگتا ہے کہ ہم اللہ اکبر کے الفاظ سے فلائی کر جاتے ہیں اور پھر پتہ نہیں کن خیالات کی دنیا میں اڑتے رہتے ہیں، اور جب امام کہتے ہیں نا السلام علیکم ہمارے پاؤں زمین پہ لگ جاتے ہیں، اب ہم واپس آ گئے. نماز تو وہ ہے جس میں اللہ کی طرف خشوع خضوع ہو بندے کی. اللہ اکبر کبیر. ہمارے اکابر نماز بنایا کرتے تھے، تو نماز کی زینت خشوع اور خضوع میں ہے. شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کسی نے کہا حضرت جنت میں نماز نہیں ہوگی، تو رونے لگ گئے. کسی نے پوچھا کہ رو کیوں رہے ہیں؟ فرمانے لگے اگر جنت میں نماز نہیں ہوگی تو پھر جنت میں مزہ ہی کیا آئے گا. اللہ اکبر کبیر. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کچھ نوجوان بیٹھ کے جنت کی باتیں کرنے لگے، حور و قصور کی باتیں. سنتے رہے. جب وہ خوب باتیں کر چکے تو حضرت نے فرمایا کہ اگر قیامت کے دن اللہ رب العزت کا مجھ پر فضل ہو گیا تو میں تو اتنا عرض کروں گا اللہ اپنے عرش کے نیچے مصلی کی جگہ عطا فرما دی. عرش کے نیچے مصلی کی جگہ عطا فرما. مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ لمبا سجدہ کرتے تھے. کسی نے کہا کہ حضرت اتنا لمبا سجدہ؟ تو مان لگے ہاں جب میں سجدہ کرتا ہوں تو یوں محسوس ہوتا ہے میں نے اپنے آقا کے قدموں پہ سر رکھ دیا، سر اٹھانے کو میرا دل نہیں چاہتا. کوئی تو سجدہ ہم بھی ایسا کر جائیں، کوئی ایسا خلوص کا سجدہ. نشان سجود تیری جبی پر ہوا تو کیا، کوئی ایسا سجدہ کر کے زمین پر نشان رہے. تو اس نماز کو بنانے کی ضرورت ہے. اور ہم نے دیکھا کہ آج کل نوجوان نوافل چھوڑنے کے عادی بنتے جا رہے ہیں. عادتاً نفل نماز چھوڑ دیتے ہیں یا سنت غیر موقدہ چھوڑ دیتے ہیں. عذر ہو اور بات ہے، وقت بھی ہے، مسجد میں بھی ہیں، تو پھر کیوں چھوڑتے ہیں بھائی؟ عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کرتے تھے کہ جس بندے کی فرض نماز کے اندر کوئی کمی ہوگی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید کرتے ہیں کہ وہ اس کے بدلے نفل نمازوں کو قبول فرما لیں گے. تو اگر کمپنسیشن نفلوں سے ہو جائے گی تو مزے ہیں ہمارے. پتہ نہیں ہے نفل کس نماز کی کمپنسیشن ہو جائے گی. اس لیے نفل چھوڑا نہ کریں، پڑھ لیا کریں. نفل چھوڑا نہ کریں، پڑھ لیا کریں. ہمیشہ یہ سوچا کریں کہ معلوم نہیں کس جگہ کا کیا ہوا میرا سجدہ میرے اللہ کو پسند آ جائے، میں نہیں جانتا، اس لیے میں اور چند سجدے کر لوں. تو نماز کی زینت خشوع اور خضوع میں ہے. اب یہاں پر ایک اور بھی بات اس موقع پہ کر دیتا ہوں. امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں ایک عجیب بات لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ انسان اگر جنت میں چلا بھی گیا تو اس کو وہاں پر اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، لیکن دیدار کی کیفیت مختلف ہوگی. بعض لوگ ہوں گے کہ جن کو تجلی ذاتی دائمی نصیب ہو، اللہ تعالیٰ اپنے چہرہ انور سے بالکل پردے ہٹا دیں گے صفات کے اور چہرے کا دیدار ہوگا. اور فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کو دیدار تو ہوگا مگر اوپر پردے آ جائیں گے صفات کے، 70,000 پردے. اب پردوں میں سے دیدار ہونا اور چیز ہے،
بغیر پردے کے دیدار ہونا، تو وہ فرماتے ہیں اپنے مکتوبات میں کہ اس کا معیار دنیا میں انسان کی نماز ہے۔ جو دنیا میں بغیر وساوس کے نماز پڑھتا ہوگا اس کو جنت میں بغیر پردوں کے دیدار نصیب ہوگا۔ جس کو جتنے وسوسے آتے ہوں گے اس کو جنت میں اتنا پردوں میں سے دیدار۔ اب یہ جتنے وساوس ہیں یہ پردے ہیں اللہ تعالیٰ کے دیدار۔ تو بھائی زندگی میں محنت کر کے ان وساوس سے جان چھڑائیں۔ وساوس سے جان چھڑانا محنت چاہتا ہے، چھوٹا سا کام نہیں ہے، اور ہم سمجھتے ہیں یہ خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ ایک طلباء کے لیے علمی نکتہ، جب کوئی آدمی کتاب لکھتا ہے تو کتاب کے آخر پہ وہ سب سے جو اہم بات ہوتی ہے نا، جو اہم نکتہ ہوتا ہے وہ اس کو لکھتا ہے، اہم پیغام دیتا ہے۔ کتاب اینڈ ہو رہی ہے نا، ختم ہو رہی ہے، لب لباب، جو ساری بات کا نچوڑ ہوتا ہے وہ کتاب کے آخری صفحے پہ آ کے لکھتا ہے کہ بھئی یہ مقصد تھا پورا۔ جب یہ بات ہم سمجھتے ہیں تو ذرا بتائیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ہمیں کتنی تعلیمات سے نوازا، تو ان تعلیمات کا لب لباب آخر پہ کیا نکلا؟ آخری صورت کیا کہہ رہی ہے؟ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس۔ یہ خناس کے وساوس یہ اتنے برے کہ اللہ نے نچوڑ نکالا قرآن کا اس جگہ پہ آ کے۔ اس سے نجات پاؤ، اللہ کی پناہ مانگو، مگر اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ نماز بنانے میں ایک اصول یاد رکھیں کہ نماز بنتی ہے بار بار نماز کی مشق کی جائے اور نماز کے باہر اللہ کا ذکر کیا جائے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ایک آدمی اگر ہیوی ویٹ باکسنگ چیمپئن شپ کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو آپ اس کو دیکھیں گے، کبھی تو وہ جاگنگ کر رہا ہوگا، اور کبھی وہ جمپ کر رہا ہوگا، اور کبھی وہ سپرنگ کھینچ رہا ہوگا، اور کبھی لٹک رہا ہوگا، اور کبھی ایک چمڑے کا تکیہ اس کو مکے مار رہا ہوگا۔ یہ سارے کام وہ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ اس کو یہ پتا ہے کہ میں جتنی تیاری کروں گا، جب میں رنگ کے اندر داخل ہوں گا تو اتنی بہتر پرفارمنس میں دکھا سکوں گا۔ اور اگر کوئی بندہ مقابلے کا فیصلہ تو کر لے اور اپنی محنت نہ کرے، کوئی کہے بھی صحیح بھائی تمہارا تو مقابلہ ہے، کہتے ہیں جی رنگ میں جاؤں گا تو دیکھی جائے گی، تو یہ تو پھر پہلے منٹ میں ہی ٹیکنیکل ناک آؤٹ ہو جائے گا۔ اس لیے کہ رنگ میں جانے کے بعد تھوڑا تیاری ہوتی ہے، وہ تو باہر تیاری ہوتی ہے۔ ایگزیکٹ اسی طرح ہم نماز کے باہر تو ذکر پہ محنت نہیں کرتے کہ وساوس دور ہو، اور ہم یہ سمجھتے ہیں بس اللہ اکبر کہہ کے رنگ میں اتر گئے تو بس جی ہم انشاءاللہ وساوس کے بغیر نماز پڑھ لیں گے۔ وہ پہلے منٹ میں ہی شیطان ٹیکنیکل ناک آؤٹ کر دیتا ہے، ہمیں یاد ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا پڑھا کیا نہ پڑھا۔ اور کئی تو ایسا خود بتاتے ہیں کہ قیام میں کھڑے اتحیات پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اتحیات میں بیٹھے سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، کہاں توجہ جا رہی ہے پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ جو ذکر بتایا گیا، مسنون دعائیں بتائی گئیں، اصل میں یہ نماز کی پریپریشن ہے۔ تو رنگ سے باہر محنت کریں، پھر جب اللہ اکبر کہہ کے رنگ میں اتریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ مردود بھاگ جائے گا اور آپ سکون سے اللہ پاک کے سامنے تسلی کی چند رکعت ادا کر سکیں گے۔ تو نماز کی زینت خشوع اور خضوع میں ہے۔ اور پانچویں چیز فرمائی کہ خوف کی زینت گناہوں کے چھوڑنے میں ہے۔ اب ایک بندہ کہے جی میرے دل میں اللہ کا بڑا خوف ہے، اور آنسو تو بہائے گناہ نہ چھوڑے، تو اس کا مطلب ہے کہ خوف نہیں ہے۔ جب خوف ہوتا ہے تو بندہ پھر دور ہٹتا ہے اس چیز سے۔ آپ دیکھیں سانپ دیکھنے میں کتنا خوبصورت ہوتا ہے، کبھی ہاتھ لگایا آپ نے کہ جی کتنا بہترین ڈیزائن بنا ہوا ہے اور کتنی اس کی جو ہے نا ملائم سکن ہے، ذرا پکڑ کے تو دیکھو گے کتنا بھائی نا۔ ہم کیوں دور بھاگتے ہیں؟ ہمیں خوف ہوتا ہے۔
بجلی سے دور جاتے ہیں، سانپ سے دور بھاگتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں خوف ہوتا ہے کہ نقصان ہوگا۔ اسی طرح جب دل میں اللہ کا خوف آ جائے تو بندہ گناہوں سے دور بھاگتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس سے میرا نقصان ہو جائے۔ ایک اور نقطہ یاد رکھیں، ایک لفظ ہے حزن اور ایک ہے خوف۔ حزن کہتے ہیں اندر کے غم کو، اور خوف کہتے ہیں باہر کے صدمے کو۔ تو حزن انسان کو کھانا پینا چھڑوا دیتا ہے۔ غم زدہ ہو بندہ، کھانے کو دل ہی نہیں چاہتا۔ بیٹا فوت ہو جائے، نہ ماں کھائے گی نہ باپ کھائے گا کھانا، جی دل ہی نہیں چاہتا۔ کاروبار میں نقصان ہو جائے، کھانے کو دل نہیں چاہتا۔ طالب علم فیل ہو جائے، کھانے کو اس وقت دل نہیں چاہتا۔ بیوی کو خاوند ڈانٹ ڈپٹ کے چلا جائے، کھانے کو دل نہیں چاہتا۔ تو مقصد یہ کہ حزن کی وجہ سے انسان کا کھانا پینا چھوٹ جاتا ہے۔ مشائخ نے لکھا خوف خدا کی وجہ سے انسان کے گناہ چھوٹ جاتے ہیں۔ جس طرح حزن کی وجہ سے کھانا چھوٹ جاتا ہے، اس طرح خوف کی وجہ سے انسان سے گناہ چھوٹ جاتے ہیں، خود بخود گناہوں سے وہ بچتا ہے۔ تو خوف کی زینت گناہوں کے چھوڑ دینے میں ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا عالم وہ ہے جس پر گناہوں کی مضرتیں زیادہ کھل جائیں۔ ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ بڑا عالم وہ کہ جس کو باتیں بڑی آتی ہوں، نہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا عالم وہ ہے جس پر گناہوں کے نقصانات زیادہ کھل جائیں۔ کیوں؟ پھر وہ گناہوں سے بچے گا۔ یہ بڑا عالم ہے، یہ بڑا عالم ہے کہ گناہوں کی مضرتیں اس پر زیادہ۔ نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی آئے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑا عبادت گزار بننا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اتق المحارم تکن عابد الناس، گناہوں کو چھوڑ دو تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ تو گناہوں کو چھوڑنا یہ خوف کی زینت ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ طالب علم کی زینت عاجزی میں ہے۔ کوئی طالب علم ہو، اسٹوڈنٹ ہو، تو اس کو عاجز بن کے رہنا چاہیے۔ اگر عاجزی نہیں ہوگی تو علم بھی حاصل نہیں ہوگا۔ حضرت علی عنہ فرماتے تھے لا یتعلم العلم مستحی ولا مستکبر، جو حیا شرم کرتا بہت ہو یا بہت زیادہ تکبر کرتا ہو، اس بندے کو علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو علم حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو مٹانا پڑتا ہے۔ اس لیے حدیث پاک ہے، نبی صاحب نے فرمایا تواضعوا لمن تتعلمون منہ، کہ تم جن سے علم حاصل کرتے ہو ان کے سامنے تواضع اختیار کرو، یعنی ان کے سامنے تم چھوٹا بن کے رہو، ان کے سامنے چھوٹا بن کے رہو، اس سے تمہیں علم حاصل ہوگا۔ علم اللہ کی صفت ہے اور اللہ تعالیٰ بلند ہے، تو علم کے اندر بھی بلندی ہے۔ اب ایک نقطے کی بات طلباء کے لیے کہ علم کے سامنے فرشتے بھی سرنگوں، علم کے سامنے فرشتے بھی سرنگوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتے ہار گئے نا، اور سجدہ کیا انہوں نے۔ تو کس وجہ سے سجدہ کیا؟ کہ آدم علیہ السلام کے پاس علم الاشیاء تھا جو فرشتوں کے پاس نہیں تھا، اس وجہ سے اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم علیہ السلام کی طرف سجدہ کرو۔ تو علم کے سامنے فرشتے بھی سرنگوں اور علم کے سامنے انبیاء بھی سرنگوں۔ بات عجیب لگے گی مگر ہے حقیقت۔ سورہ کہف کے اندر ہم پڑھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں اور خضر علیہ السلام اللہ کے ولی ہیں، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام شاگرد بن کر بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی مجھے مما علمہ کا، جو آپ کو اللہ نے علم دیا اس میں سے آپ مجھے بھی سکھا دیجئے۔ تو علم کے سامنے فرشتے بھی سرنگوں
علم کے سامنے انبیاء بھی سرنگوں اور علم کے سامنے دنیا کے بادشاہ بھی سرنگوں۔ چنانچہ کتنا مار ایسا ہوا کہ علماء کے انتظار میں وقت کے بادشاہ ایک ایک گھنٹہ انتظار میں رہتے تھے، درس حدیث ختم ہوتا تھا تب ان کے ساتھ مسافہ کیا کرتے تھے۔ تو علم کے سامنے وقت کے بادشاہ بھی سرنگوں۔ ساتویں چیز فرمائی کہ علم کی زینت حلم میں ہے، علم کی زینت حلم میں۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو علم حاصل عطا فرمائے تو اس کو چاہیے کہ وہ حلم بھی اپنے اندر پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے علم کو اور حلم کو ایک جگہ پر اکٹھا ذکر فرمایا، وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا، اللہ علیم بھی ہے حلیم بھی ہے۔ اور واقعی یہ بات بڑی عجیب ہے، ہم تو غلطی معاف کر دیتے ہیں نا کہ ہمیں غلطی کی پوری سچویشن کا پتہ نہیں ہوتا، تھوڑا سا پتہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بندے کو اس وقت بھی جانتے ہیں جب گناہ کا ارادہ کرتا ہے، جب گناہ کے لیے جا رہا ہوتا ہے، پھر اس وقت بھی دیکھتے ہیں جب گناہ کر رہا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ بندہ آ کے معافی مانگ لیتا ہے، اللہ اس کے ساتھ حلم کا معاملہ فرما دیتا ہے۔ تو علم کے ساتھ حلم کا اکٹھا ہو جانا یہ عجیب نعمت ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کو دیکھیں، اللہ نے آپ کو علم کی بھی انتہا دی تھی اور حلم کی بھی انتہا دی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو منافقین کے نام بتا دیے تھے، اور نبی علیہ السلام نے وہ نام حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بتا دیے تھے اور منع کر دیا تھا کہ نہ بتانا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا۔ اب ذرا غور کیجئے کہ جن کے بارے میں رب نے بتا دیا کہ یہ منافق ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے، ان کے بعد انٹریکٹ کرتے تھے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ حتیٰ کہ جب رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی مرا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا کرتا مبارک اس کو کفن کے لیے عطا فرمایا، اس میں اس کو کفن دو، اللہ اکبر کبیرہ، اور اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آمادہ، یا اللہ، اللہ اکبر۔ حالانکہ پتا تھا کہ یہ منافقین کا سردار ہے، کتنا بڑا ظرف ہوگا۔ تو علم کے ساتھ حلم کا ہونا یہ عجیب بات ہے۔ ہمارے اکابر جتنے بھی گزرے ان سب کے اندر علم بھی تھا اور حلم بھی تھا۔ چنانچہ مختصر بات ذرا کرتا ہوں، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ چیف جسٹس بنے، قاضی القضاء، تو ان کی ایک عجیب عادت تھی کہ جو مسئلہ فوری ازبر نہیں نہ ہوتا تھا اور کوئی ان سے پوچھتا تو وہ کہہ دیتے لا ادری لا ادری، مجھے نہیں پتا مجھے نہیں پتا۔ وہ آج کل کے عام بندے کی طرح نہیں ہوتے تھے کہ جو چاہو مسئلہ پوچھو، سوچ کے جواب دے دیتے ہیں، پتہ بھی نہیں کہ ٹھیک دیا یا نہیں دیا۔ وہ چیف جسٹس تھے، اور جب کوئی مسئلے کو تازہ اس کو تکرار نہ ہوتی یا اس جزی کے اوپر کوئی سامنے فوری بات نہ ہوتی تو کہہ دیتے تھے لا ادری، مجھے نہیں پتا۔ اب ایک دن ایک نوجوان مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا، اس نے کہا یہ مسئلہ کیا ہے؟ فرمایا لا ادری۔ اس کو غصہ آ گیا، وہ کہنے لگا کہ تنخواہ تو آدھے خزانے کے برابر لیتے ہیں اور مسئلہ پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں لا ادری۔ نوجوان کہنے لگا کہ تنخواہ تو لیتے ہیں آدھے خزانے کے برابر اور جب مسئلہ پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں لا ادری۔ جب اس نے یہ کہا تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ مسکرائے اور فرمانے لگے بھائی یہ تنخواہ مجھے ملتی ہے میرے علم کی وجہ سے، اگر یہ تنخواہ میری جہالت کی وجہ سے ملتی تو پورے خزانے سے بھی زیادہ ملا کرتی۔ وہ بچے نے پاؤں پکڑ لی، حضرت مجھے معاف کر دی۔ علم ہو تو پھر حلم بھی ایسا۔ اور آج آپ دیکھیں کہ ہم جو دیندار کہلاتے ہیں حلم نہیں ہے آپس میں۔ ایک مسجد ہے، اس کے دو نمازی ہیں، ادھر بھی ٹوپی ادھر بھی ٹوپی، ادھر بھی داڑھی ادھر بھی داڑھی، الجھ رہے ہیں آپس میں، ایک دوسرے کی لگ پلنگ ہو رہی ہوتی ہے، اندر اندر ایک سرد جنگ چل رہی ہوتی ہے۔ مومن کا تو یہ معاملہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ اگر علم عطا کرے تو علم کے ساتھ حلم بھی اللہ سے مانگنا چاہیے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کتنا حلم عطا فرمایا تھا
ایک حدیث مبارکہ سنا کے بات مکمل کرتے ہیں، امید ہے کہ آپ دل کے کانوں سے سنیں گے۔ یہود کے ایک بڑے عالم تھے، ان کا نام تھا زید بن سعنہ، وہ مسلمان ہوئے، اور ان کے مسلمان ہونے کا واقعہ بڑا عجیب ہے۔ انہوں نے اپنا واقعہ عبداللہ ابن سلام لانو کو سنایا، اور عبداللہ ابن سلام لانو نے اس واقعے کو آگے روایت کیا۔ یہ یہود کے عالم بھی تھے اور بڑے امیر بھی تھے، اللہ نے ان کو علم بھی دیا تھا، مال بھی دیا تھا کثرت کے ساتھ۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں زید بن سعنہ لانو، لم یبق من علامات النبوۃ شیء الا وقد عرفته فی وجہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حین نظرت الیہ الا اثنتین، کہ میں نے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلی نظر دیکھا تو مجھے نبوت کی ساری علامتیں ان میں نظر آ گئیں سوائے دو علامتوں کے، لم اخبرہما منہ، وہ دو علامتیں مجھے نظر نہ آئیں۔ کون کون سی علامت تھی لکھی ہوئی تورات اور انجیل میں؟ کہ یسبق حلمہ غضبہ، کہ وہ آخری پیغمبر جو ہوں گے ان کا حلم ان کے غضب کے اوپر غالب ہوگا، ایک تو یہ نشانی تھی، اور دوسرا ولا یزیدہ شدت الجہل علیہ الا حلما، کہ ان کے ساتھ کوئی جتنا جہالت کا معاملہ کرے گا ان کا حلم اتنا بڑھتا چلا جائے گا۔ مجھے ساری علامتیں نظر آ گئیں سوائے ان دو علامتوں کے۔ فَكُنْتُ أَتَلَطَّفُ لَهُ لِأَنْ أُخَالِطَهُ، اب میں موقع کی تلاش میں تھا کہ مجھے کوئی اپورچونٹی ملے اور میں ان کے ساتھ انٹریکٹ کروں اور ان کو غصہ دلا کے دیکھوں کہ ان کا حلم کتنا ہے اور ان کا غضب کتنا ہے۔ اب وہ موقع کی تلاش میں پھر رہا ہے۔ کہتے ہیں قال فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم من الایام من الحجرات، نبی علیہ السلام ایک دن اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے، ومعه علی بن ابی طالب، اور علی ابن ابی طالب عنہ ان کے ساتھ تھے، فاتاہ رجل علی راحلتہ کالبدوی، ایک بندہ اپنی سواری پر آیا جیسے بدو ہوتا ہے دیہاتی بندہ، وہ اپنی سواری پہ سوار ہو کر آیا، فقال، اور یہ کہنے لگا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان قریۃ بنی فلان قد اسلموا، فلاں بستی کے لوگ مسلمان ہوئے، وقد اصابتہم سنۃ وشدۃ، اور ان کو فاقہ، تنگ دستی، قحط سالی نے گھیر لیا، فَإِنْ رَأَيْتَ أَن تُرْسِلَ إِلَيْهِمْ بِشَيْءٍ تُعِينُهُمْ بِهِ فَعَلْتَ، اگر آپ ان کو ہیلپ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے کامیابی ہوگی۔ نوح علیہ السلام کے قصے میں یہ بتایا گیا کہ اکثریت کے ہونے سے تمہیں کامیابی نہیں ہوگی بلکہ تمہیں اللہ کی فرما برداری سے کامیابی ہوگی۔ صالح علیہ السلام کی قوم کے قصے میں سبق یہ دیا گیا کہ عمارات کے اونچا اونچا بنانے سے کامیابی نہیں ہوگی بلکہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے کامیاب ہوئی۔ یوسف علیہ السلام کی قصے میں بتایا گیا کہ خزانہ ملنے سے، وزارت ملنے سے تمہیں کامیابی نہیں ہوگی بلکہ اللہ کی فرما برداری سے کامیابی ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بتایا گیا کہ فرعون کی بادشاہی سے کچھ نہ بنا، اسی طرح دنیا کے اسباب سے کچھ نہیں بنے گا بلکہ اللہ کی فرما برداری سے ملے گا۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن مجید کے یہ سارے قصے ہمیں سبق دے رہے ہیں کہ اسباب سے اس طرح نفی کرو جس طرح پہلے زمانے میں بتوں کی نفی کی جاتی تھی۔ پہلے زمانے میں لات اور منات ان کی نفی کی جاتی تھی شد و مد کے ساتھ، زور کے ساتھ۔ آج کے دور میں ہمیں بھی اسباب کی اسی طرح نفی کرنی ہے کہ نہیں، فصل سے جو ہے نا کامیابی نہیں ہوتی، نوکری سے کامیابی نہیں ہوتی، فیکٹریاں لگانے سے کامیابی نہیں ہوتی، کامیابی تو اللہ کے فرما برداری کرنے میں ہوتی ہے، نبی علیہ السلام کے طریقے کو اپنانے میں کامیابی ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اسباب سے نظریں ہٹائیں اور اپنے اللہ پہ نظریں جمائیں، اسباب سے نظریں ہٹائیں اور اپنے اللہ پہ نظریں جمائیں۔ علامہ اقبال نے کیا خوبصورت شعر کہا، بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نا امیدی، بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ اور یہی تو کفر ہے کہ انسان کو بتوں سے امیدیں ہوں اور اللہ سے انسان نا امید ہو جائے۔ آج کل جس کی نوکری لگ جاتی ہے گورنمنٹ کی، وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ جی اب میرے رزق کا مسئلہ حل ہو گیا۔ بھئی اللہ تعالیٰ رزق تو دیں گے ہی صحیح، اگر ہم
مدرسے میں پڑھیں گے، قرآن اور حدیث کا علم حاصل کریں گے، پھر بھی ہمیں اللہ ہی کھلائیں گے، سبب اللہ ہی بنائیں گے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھنا چاہیے، البتہ سبب کے طور پر ہاتھ پاؤں ہلانے بھی ضروری ہیں۔ اسلاف اپنے بچوں کو ایمان اور یقین سکھایا کرتے تھے تاکہ بچوں کے ذہن میں بچپن ہی سے یہ بات بیٹھ جائے کہ ہمیں پالتا کون ہے؟ اللہ پالتا ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ جب وہ بچے تھے تو ان کے والدین نے آپس میں فیصلہ کیا کہ ہم اس بچے کو مضبوط ایمان سکھاتے ہیں۔ چنانچہ ایک دن ان کی والدہ نے ان کے لیے روٹی بنائی اور اس کو کسی جگہ چھپا دیا۔ جب بچہ مدرسے سے آیا اس نے کہا کہ امی مجھے بھوک لگی ہے، تو ماں نے کہا بیٹا ہمیں بھی اللہ کھانا دیتا ہے اور تمہیں بھی اللہ کھانا دیتا ہے، ہم بھی اللہ سے مانگتے ہیں تو تم بھی اللہ سے مانگو، اللہ تمہیں دے گا۔ بچے نے کہا امی کیسے مانگوں؟ ماں نے کہا بیٹا مصلی بچھاؤ اور اس کے اوپر بیٹھ کے اللہ سے دعا مانگو، تم دعا مانگو گے اللہ قبول کر لے گا۔ چنانچہ بچے نے مصلی بچھایا اور ننھے منھے ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ میں ابھی مدرسے سے آیا ہوں، مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، میرے امی ابو کو بھی آپ کھانا دیتے ہیں اور مجھے بھی آپ نے دینا ہے، اللہ مجھے دے دیجئے۔ پھر دعا مانگنے کے بعد اس نے کہا کہ امی اب کیا کروں؟ ماں نے کہا بیٹا اللہ نے تمہارا کھانا کہیں بھیجا ہوگا، تم کمرے میں جاؤ اور اسے ڈھونڈو۔ بچہ کمرے میں گیا، اس نے ڈھونڈا تو اس کو کسی جگہ کپڑے کے نیچے روٹی گرم گرم مل گئی، تو وہ خوشی سے لے آیا، امی اللہ نے کھانا بھیج دیا ہے۔ چنانچہ ماں نے کہا بیٹھ کے کھا لو۔ اب روز کی روٹین بن گئی، ماں کھانا بنا کے رکھ دیتی، بچہ دعا مانگتا اور جب کھانا مل جاتا تو بچہ خوش ہوتا کہ اللہ نے مجھے کھانا کھلا دیا۔ اب بچے نے جب روز کھانا کھانا شروع کیا تو اس کے دل میں اللہ کی محبت بڑھنے لگی، چنانچہ وہ کبھی پوچھتا امی اللہ مجھے جس طرح کھانا دیتے ہیں آپ کو دیتے ہیں، ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ کھانا دیتے ہیں؟ ماں کہتی ہاں۔ تو وہ حیران ہوتا، اچھا اللہ اتنے بڑے ہیں کہ سب کو کھانا دیتے ہیں؟ وہ کہتی ہاں۔ اچھا جانوروں کو بھی کھانا اللہ دیتے ہیں؟ ہاں اللہ دیتے ہیں۔ تو بچے کے دل میں اللہ کی عظمت بڑھتی، محبت بڑھتی، اور بچہ پوچھتا اچھا اللہ کہاں پہ ہیں، اللہ خوش ہیں ناراض ہیں؟ تو جب بچہ کویسچن کرتا تو ماں خوش ہوتی کہ میرے بیٹے کے دل میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھتی جا رہی ہے، عظمت بڑھتی جا رہی ہے، اللہ کا تعلق جڑ رہا ہے۔ چنانچہ ایک دن اللہ کی شان دیکھیں کہ رشتہ داروں میں کوئی فنکشن تھا اور ماں کو وہاں جانا پڑ گیا۔ ایسی مصروف ہوئی کہ اس کو یہ خیال ہی نہ رہا کہ مجھے اپنے بچے کے لیے کھانا بنا کے رکھنا ہے۔ جب اس نے وقت دیکھا تو دیر ہو چکی تھی، بچے کے مدرسے سے آنے کا وقت ہو چکا تھا، تو ماں بڑی پریشان ہوئی، اسی وقت نکلی اپنے گھر واپس آنے کے لیے۔ اب راستے میں تیز تیز چل بھی رہی ہے اور اللہ سے دعا بھی مانگ رہی ہے، اے اللہ میں نے اپنے بچے کا یقین بنانے کے لیے ایک حیلہ اختیار کیا تھا، اللہ آج میرا بیٹا اگر دعا مانگے گا اور اس کو کھانا نہیں ملے گا تو اس کا یقین کہیں ٹوٹ نہ جائے، اللہ غلطی تو میری ہے، مجھے معاف کر دینا اور میرے بیٹے کے یقین کو نہ ٹوٹنے دینا۔ خیر بچی جب ماں گھر آئی تو اس نے دیکھا کہ اس کا بیٹا بستر کے اوپر آرام کی نیند، میٹھی نیند سویا ہوا تھا۔ ماں نے جلدی سے روٹی بنا لی اور روٹی بنا کے آئی اور اپنے بیٹے کا رخسار کا بوسہ لیا اور اسے جگا کے کہا بیٹا تجھے تو بڑی بھوک لگی ہوگی، تو آ کے سو گیا؟ تو بچہ اٹھ کے بیٹھ گیا، حشاش بشاش تھا، کہنے لگا امی نہیں مجھے بھوک نہیں لگی ہوئی۔ تو ماں نے پوچھا بیٹا کیوں نہیں لگی ہوئی؟ امی میں جب مدرسے سے آیا تو میں نے مصلی بچھا کے اللہ سے دعا مانگی، پھر میں کمرے میں گیا تو مجھے ایک جگہ روٹی پڑی ہوئی مل گئی، امی روٹی کھائی لیکن جو مزہ مجھے آج کی روٹی میں آیا امی وہ مزہ مجھے پہلے کبھی نہیں آیا۔ تو ماں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ آپ نے میرے بچے کے یقین کو سنبھال لیا، اس کو ٹوٹنے نہیں دیا۔ چنانچہ ہندی میں روٹی کو کاکی کہتے ہیں، ان کے ساتھ نام کے یہ لفظ جڑ گیا قطب الدین بختیار کاکی، اور یہ جب بڑے شیخ بنے اپنے وقت کے تو ان کو کہا جاتا تھا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ۔ دہلی میں آج بھی ایک جگہ ایک اونچا مینار بنا ہوا ہے جس کو قطب مینار کہتے ہیں، اور اس کے قریب ہی حضرت کی قبر ہے جہاں پر وہ آرام فرما رہے ہیں۔ تو پہلے وقتوں میں ماں باپ اپنے بچوں کو یقین سکھایا کرتے تھے، آج کے ماں باپ کے اپنے یقین نہیں بنے ہوتے، وہ اپنے بچوں کو کیا یقین سکھائیں گے؟ اس لیے چاہیے کہ ہم اس محنت کو کریں تاکہ ہمارا بھی یقین مضبوط ہو، ہمارے بچوں کا یقین بھی مضبوط ہو، اور ہم
اعمال کے راستے کو اپنائیں اور اپنے اللہ کو منائیں۔ اب یقین بننے کے دو طریقے ہیں، دو راستے ہیں۔ ایک ہے کثرت دعوت، انسان دعوت کثرت سے دے تو اس کا یقین بن جاتا ہے، جیسے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے، وہ کثرت سے دوسروں کو ایمان کی دعوت دیا کرتے الحمدللہ کثرت سے ایمان کی دعوت دیا کرتے تھے اور ان کا اپنا یقین بن جاتا تھا۔ چنانچہ صحابہ کرام کا یقین اتنا بن گیا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، اگر جنت اور جہنم میرے سامنے آ جائے تو میرے یقین میں ذرہ برابر اضافہ نہ ہو۔ تو دعوت دینے سے انسان کا یقین بڑھ جاتا ہے۔ چنانچہ آج کل کے دور میں یہ جو دعوت و تبلیغ کا ایک محنت چل رہی ہے، یہ یقین بنانے کی محنت ہے۔ جو بندہ اس راستے میں وقت لگاتا ہے اس کا یقین بنتا ہے، اسباب کی بجائے اس کی نظر مسبب الاسباب کی طرف جاتی ہے اور اس کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا طریقہ ہے ذکر کی کثرت۔ جتنا انسان ذکر کی کثرت کرے گا اتنا اس کی توجہ الی اللہ رہے گی، اور ہر چیز اس کی جو ہے اور ہر حال میں وہ اللہ کی طرف متوجہ رہے گا۔ چنانچہ حضرت خواجہ محمد عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے خانیوال کے اندر مسجد بنائی، اور اس مسجد کے بنانے میں انہوں نے کسی سے چندہ نہیں مانگا۔ لوگوں نے مسجد کا نام بے چندہ مسجد رکھ دیا کہ جی فلاں تو بے چندہ مسجد ہے۔ حضرت خواجہ مالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ خود تو اتنے نہیں تھے کہ بھئی ان کے پاس اتنے پیسے ہوتے کہ وہ مسجد بنا دیں، لوگ ہی مسجد کے لیے ہدیہ دیا کرتے تھے، مگر حضرت مانگتے نہیں تھے، کہتے تھے کہ نہیں میں اللہ سے مانگتا ہوں، اللہ خود اپنے بندوں کے دل میں ڈال دے گا اور بندے پھر میرے پاس آئیں گے کہ جی مسجد کے لیے یہ لے لیجئے، تو حضرت لے لیا کرتے تھے۔ ہماری والدہ صاحبہ یہ واقعہ سنایا کرتی تھیں، ایک مرتبہ حضرت نے جو مستری مزدور تھے ان کے ساتھ یہ وعدہ کر لیا تھا کہ بھئی آپ لوگ مزدوری کرتے رہیں اور آپ کی مزدوری کے پیسے جمع ہوتے رہیں گے، اور پھر جب اللہ مجھے دے گا تو میں ایک ہی وقت میں ادا کر دوں گا۔ چنانچہ سب میں مستری مزدور روزانہ پیسہ نہیں لیا کرتے تھے، بلکہ وہ کام بھی کیا کرتے تھے اور پھر اللہ سے دعائیں بھی مانگا کرتے تھے۔ حضرت خوش ہوتے تھے، فرماتے تھے پہلے میں اکیلا تھا اللہ سے مانگنے کے لیے، اب میرے ساتھ یہ مستری مزدور بھی شامل ہو گئے، اب ہم کئی اللہ سے مانگنے والے بن گئے، اب اللہ کی مدد آئے گی اور جلدی مسجد بن جائے گی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اس دور میں ایک ایسا وقت آیا کہ بہت سارا پیسہ قرضے کا سر پہ چڑھ گیا، اور اوپر سے رمضان کا مہینہ بھی آ گیا، تو مجھے بڑی فکر تھی کہ لوگوں نے رمضان کے بعد عید کے لیے کپڑے بچوں کے بنوانے ہوتے ہیں، چیزیں خریدنی ہوتی ہیں، اور اگر ان کی تنخواہ نہ دی گئی، ان بچوں کے ان کے جو بچے ہیں وہ بیچارے تو عید بھی نہیں منا سکیں گے، ان کی خوشیاں ادھوری رہ جائیں گی۔ میرے دل میں اس کا بڑا غم تھا، لیکن میرے پاس پیسے نہیں تھے کہ میں ان کو دے سکوں، اللہ سے دعائیں مانگتا تھا۔ حضرت فرماتے ہیں ایک بندہ آیا، وہ مجھ سے ملا اور بیعت ہوا، اور پھر ملاقات کر کے اس نے ایک بریف کیس مجھے دیا، حضرت یہ آپ کے لیے میں ہدیہ لایا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ اچھا بریف کیس رکھ دو وہیں پہ۔ اس نے بریف کیس رکھ دیا اور وہ چلا گیا۔ حضرت صدیقی رحمۃ اللہ نے ایک بچے کو بلایا اور بچے کو بلا کے کہا کہ یہ بریف کیس گھر لے جاؤ اور میری اہلیہ کو دے دو۔ بچہ اس بریف کیس کو اٹھا کے لے گیا اور والدہ صاحبہ کو دے دیا۔ والدہ صاحبہ نے سوچا کہ اس بریف کیس کو کہیں رکھ دیا جائے، انہوں نے بھی اس کو نہیں کھولا اور بریف کیس کو کسی اونچی جگہ رکھ دیا۔ اب 1 دن 2 دن 3 دن گزر گئے تو 3 دن تک کوئی تذکرہ ہی نہیں ہوا حضرت کے درمیان اور ان کی اہلیہ کے درمیان۔ تیسرے چوتھے دن اماں جی نے پوچھا حضرت سے کہ وہ جو آپ نے بریف کیس بھجوایا تھا وہ لوہے کا بنا ہوا ہے یا کیا؟ حضرت نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگی وہ تو اتنا بھاری ہے کہ مجھے اٹھا کے اوپر رکھنے میں بڑا وزنی محسوس ہوا۔ تو حضرت نے فرمایا نہیں، لوہے کا تو نہیں بنا ہوا، ذرا اس کو میرے پاس اٹھا کے لائیں کہ وہ بھاری کیوں ہے۔ چنانچہ والدہ صاحبہ اس کو اٹھا کے لائیں۔ جب اس کو کھولا گیا تو دیکھا کہ وہ نوٹوں سے بھرا ہوا تھا، 1000 روپے والے نوٹ کے۔ حضرت نے فرمایا کہ اللہ کی مدد آ گئی، اب یہ مستری مزدوروں کو ان کے پیسے دے دینے چاہیے تاکہ یہ رمضان کی عید کے لیے خرچہ کر سکیں اور اپنے بچوں کو عید کے لیے جو ہے وہ چیزیں خرید کے دے سکیں۔ چنانچہ جتنا حساب بنا مستری مزدوروں کا، جب نوٹوں کو گنا گیا تو اتنے ہی پیسے تھے۔ حضرت نے سب کو دے کر اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ آپ نے اپنے بندوں کے لیے اسباب بنا دیے اور مجھے اس قرضے سے فارغ کر دیا۔
تو دیکھو اللہ والوں کا یقین اس طرح بنتا ہے کثرت ذکر کی وجہ سے۔ شیخ احمد دربندی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے شہر پر تاتاریوں نے قبضہ کیا تو پورے شہر سے مسلمان جو تھے وہ نکل کے بھاگ گئے، لیکن شیخ احمد دربندی جو تھے وہ اپنے گھر سے نکل کے مسجد میں آئے اور مسجد میں بیٹھے رہے۔ جب شہزادہ تاتاری داخل ہوا تو اس نے حیران ہو کے کہا کہ دیکھو پورے شہر میں ایک بندہ بھی نہیں، ہمارا کتنا رعب ہے، ہمارے آنے سے پہلے مسلمان ہی یہاں سے بھاگ گئے۔ اس کو بتایا گیا کہ پورا شہر خالی ہے مگر ایک مسجد میں ایک بوڑھا بندہ بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے کہا اس کو ہتھکڑیاں لگا کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال کے میرے سامنے پیش کرو۔ چنانچہ شیخ احمد دربندی رحمۃ اللہ علیہ کو ہتھکڑیاں لگا کے اس تاتاری شہزادے کے سامنے پیش کیا گیا۔ تو تاتاری شہزادے نے اس سے سوال کیا کہ تم یہاں سے کیوں نہیں نکلے؟ اس نے کہا جی کہ میں اپنے گھر سے نکل کے اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھ گیا تھا، اب مجھے اللہ کے گھر سے تو کوئی نہیں نکال سکتا۔ اس نے کہا کہ اچھا اب تمہیں دیکھو نا میں نے پکڑا ہے، اب تمہیں مجھ سے کون چھڑائے گا؟ جب شہزادے نے اسے کہا کہ ہم نے تجھے پکڑا ہے، ہتھکڑیاں لگائی ہیں، اب تمہیں ہم سے کون چھڑائے گا؟ تو شیخ احمد دربندی جو تھے انہوں نے فرمایا اللہ۔ جیسے انہوں نے اللہ کا لفظ کہا ان کے ہاتھوں کی جو لوہے کی زنجیریں تھیں وہ ٹوٹ کے نیچے گر گئیں۔ اب وہ جو شہزادہ تھا تاتاری اس کے دل پر رعب پڑ گیا، سمجھ گیا کہ یہ کوئی اللہ والا ہے۔ چنانچہ اس نے کہا اچھا میں آپ کو یہاں رہنے کی اجازت دیتا ہوں، آپ اپنے گھر میں جائیں رہیں، ہم آپ کا احترام کریں گے، آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ چنانچہ شیخ احمد دربندی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہ رہنے لگ گئے۔ یہ شہزادہ کبھی کبھی حضرت کو ملنے کے لیے رات کے اندھیرے میں آیا کرتا تھا کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، تو حضرت اس کو ایمان پہ لے آئے اور اس کو نیکی کی طرف لے آئے۔ پھر حضرت نے اس کو کہا کہ دیکھو جب تمہیں جو ہے وہ بادشاہت ملے گی تم اس وقت اپنے ایمان کا اعلان کر دینا، ابھی اعلان مت کرو۔ چنانچہ وہ شہزادہ اسی طرح رہا، تقریباً 25-30 سال کے بعد ایک وقت آیا کہ وہ بادشاہ بنا۔ جیسے ہی وہ بادشاہ بنا اس نے اپنے ایمان کا اظہار کر دیا کہ میں بھی مسلمان ہوں، اور یوں جو بادشاہت تھی اللہ نے دوبارہ مسلمانوں کے ہاتھ میں دے دی۔ یہ بادشاہت، یہ تخت و تاج لڑائی سے نہیں ملا، یہ جنگ سے نہیں ملا، بلکہ اللہ نے ایک اللہ والے کے ذریعے سے دوبارہ یہ جو ہے ایمان والوں کو واپس عطا فرما دی بادشاہت بھی۔ علامہ اقبال نے خوبصورت شعر کہا کہ ہے ایاں یورش تاتار کے افسانے سے، ہے ایاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ اللہ نے کعبے کو صنم خانے سے پاسباں دے دیے۔ اللہ چاہتا ہے تو کافروں کو ایمان کی ہدایت دے دیتا ہے اور ان سے اسلام کی مدد کروا دیتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر پکا یقین رکھنا چاہیے۔ ہمارے پاس یہ بڑی نعمت ہے جس کو ہم ایمان کہتے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت ذکر کریں تاکہ ہمارے دل میں بھی اللہ کی ذات پہ پورا یقین آ جائے، ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے۔ رابعہ بصریہ اللہ کی نیک بندی، ان کا واقعہ بھی ذرا توجہ کے ساتھ سن لیجئے کہ ایک مرتبہ ان کے ہاں کچھ مہمان آ گئے۔ شام کا وقت ہو گیا، گھر میں کچھ کھانے کی چیز بھی نہیں تھی۔ چنانچہ مغرب کے بعد ایک آدمی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ رابعہ بصریہ نے اپنی خادمہ سے کہا کہ دیکھو کون ہے؟ اس نے کہا کہ ایک بندہ ہے جو روٹیاں لایا ہے۔ رابعہ نے کہا کہ اچھا روٹیاں گنو کتنی ہیں؟ اس نے کہا جی 9 روٹیاں ہیں۔ اس نے کہا اچھا یہ روٹیاں میری نہیں ہیں، کسی اور کی ہیں، اس بندے کو کہو کہ چلا جائے۔ وہ بندہ واپس چلا گیا۔ اب عشاء کا وقت ہو گیا اور کھانے کا وقت تھا۔ خادمہ پریشان تھی کہ بھئی کھانا آئے تو ہم مہمانوں کو کھلائیں تاکہ مہمان کھانا کھا کے تو آرام کریں، مگر گھر میں کچھ تھا ہی نہیں، پریشانی تھی۔ کچھ دیر کے بعد دوبارہ دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ پوچھا کون؟ کہ جی کوئی کھانا لایا ہے۔ دیکھو کتنی روٹیاں ہیں؟ اس نے کہا جی 9 روٹیاں ہیں۔ کہنے لگی نہیں میری نہیں ہیں، اس کو کوئی یہ چلا جائے۔ چلا گیا۔ اب دیر ہو گئی، اب آدھی رات کا وقت ہو گیا اور مہمانوں کو نیند بھی ستا رہی تھی لیکن کھانا بھی نہیں کھلایا گیا تھا، تو خادمہ بھی پریشان تھی۔ اتنے میں اللہ کی شان کے تیسری مرتبہ دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ رابعہ نے کہا دیکھو کون ہے؟ اس نے کہا جی کوئی کھانا لایا ہے۔ کہنے لگی اچھا تم دیکھو کہ روٹیاں کتنی ہیں؟ اس نے کہا جی 9 ہیں۔ اس نے کہا نہیں اس کو کہہ دو کہ یہ ہماری نہیں ہے، چلا جائے یہاں سے۔ تو خادمہ کہنے لگی کہ آپ 2 دفعہ پہلے واپس کر چکی ہیں اور 30 دفعہ اب کر چکی ہیں، اب آدھی رات کے بعد کون کھانا لائے گا؟ مہمانوں کو کھانا کھلانا تو ہے۔ تو وہ کہنے لگی اس لیے کہ روٹیاں 9 ہیں۔ تو خادمہ نے کہا 9 ہیں تو مسئلہ کیا ہے؟
اس نے کہا کہ میں نے آج دن میں ایک فقیر میرے پاس آیا اور اس نے روٹی کا سوال کیا، تو میرے پاس ایک روٹی تھی جو میں نے اس فقیر کو دے دی تھی اللہ کے راستے میں، وہ فقیر چلا گیا تھا۔ اب اللہ کا وعدہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک لائے گا نیکی میں 10 کا ثواب دوں گا۔ تو میں نے ایک روٹی اللہ کے راستے میں دی تھی، اب اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے بدلے میں 10 دینی ہیں، تو مجھے تو 10 روٹیاں ملنی چاہیے، یہ 9 روٹیاں کیوں ہیں؟ اس لیے میں واپس کر رہی ہوں۔ جب اس نے کہا کہ یہ 9 روٹیاں کیوں ہیں، میں اس لیے واپس کر رہی ہوں، تو خادمہ نے ہاتھ جوڑ دیے، کہنے لگی جی 10 روٹیاں ہی تھیں، ایک میں نے اپنے لیے الگ کر لی تھی، اس لیے میں آپ کو 9 بتا رہی تھی، ورنہ ٹوٹل 10 روٹیاں ہی تھیں۔ تو دیکھو رابعہ بصریہ گھر میں بیٹھی ہوئی ہے لیکن اللہ کا ذکر کثرت سے کر رہی ہے، اور اس کا ایمان اتنا مضبوط ہو گیا کہ اس کو یقین تھا کہ مجھے ایک کے بدلے میں 10 ملیں گی، اور اللہ نے 10 عطا فرما دیے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ تھے، ایک مرتبہ دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے چھوٹے چھوٹے گھر بنا رہے تھے ریت کے۔ ہارون رشید نے پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے کہا گھر بنا رہا ہوں۔ کیوں؟ کہ جو خریدے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو جنت میں گھر عطا فرما دے۔ ہارون رشید نے سمجھا ایک مجذوب آدمی ہے جو اپنے حال میں بیٹھا ہوا جنت کے مکانوں کے سودے کر رہا ہے، وہ آگے چلا گیا۔ پیچھے ہارون رشید کی بیوی آ رہی تھی زبیدہ خاتون، اس نے بھی بہلول کو سلام کیا، پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے کہا کہ مکان بنا رہا ہوں۔ پوچھا کس لیے؟ کہنے لگا کہ جو بندہ خریدے گا میں دعا کروں گا کہ اللہ اس کے بدلے اس کو جنت میں گھر عطا فرما دے۔ اس نے پوچھا کہ مکان کی قیمت کیا ہے؟ تو بہلول نے کہا کہ 1 دینار ہے۔ چنانچہ زبیدہ نے 1 دینار بہلول کو دے دیا اور اپنے لیے دعا کروا لی، چلی گئی۔ اب رات کو جب ہارون رشید سویا تو اس نے دیکھا کہ جنت ہے اور اس کے اندر خوبصورت مکان بنے ہوئے ہیں، کوئی ایسا مکان ہے کہ 1 اینٹ سونے کی 1 اینٹ چاندی کی، بڑے خوبصورت مکان بنے ہوئے ہیں، اور اس میں ایک سرخ یاقوت کا مکان ہے جو بہت خوبصورت ہے، اور اس کے دروازے کے اوپر زبیدہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ جب اس نے اپنی بیوی کا نام لکھا ہوا دیکھا تو ہارون رشید قریب ہوا، جب دروازے پر پہنچا تو وہاں پہ ایک سیکیورٹی گارڈ تھا، اس نے اس کو روکا۔ ہارون رشید نے اس سے کہا کہ آپ نے مجھے کیوں روکا؟ اس نے کہا اس لیے کہ آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا ہارون رشید۔ اس نے کہا کہ نہیں، یہ تو زبیدہ کا مکان ہے، اور یہاں پر جس کا مکان ہو وہی اندر جا سکتا ہے، دوسرا بندہ نہیں جا سکتا، وہی بندہ اندر جا سکتا ہے، دوسرا نہیں جا سکتا، آپ جاؤ۔ جب ہارون رشید کو دھکا ملا تو اس کی آنکھ کھل گئی، اور آنکھ کھلنے کے بعد وہ بڑا پریشان تھا کہ یہ مکان تو زبیدہ کا ہے، میرا نہیں ہے۔ ساری رات سوچتا رہا کہ میں تو بادشاہ ہو کے بے وقوف نکلا کہ میں نے موقع ضائع کر دیا، اور میری بیوی مجھ سے زیادہ عقل مند نکلی، اس نے کسی اللہ والے کی دعا لے لی اور اس کو اللہ نے جنت میں گھر دے دیا۔ اب خیر سارا دن وہ اسی طرح پریشان رہا۔ اگلے دن پھر وہ جب کام کو ختم کیا عصر کے وقت تو گھر آیا اور بیوی کو کہا کہ چلو دریا کے کنارے سیر کے لیے چلتے ہیں۔ اب دریا کے کنارے جب سیر کے لیے گیا تو پھر وہاں اس نے دیکھا کہ بہلول ابھی بھی بیٹھا ہوا وہ مکان ہی بنا رہا تھا۔ آج پھر اس نے کہا بہلول کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا مکان بنا رہا ہوں۔ بھائی کس لیے؟ کہ جو مکان خریدے گا میں دعا کروں گا اللہ اس مکان کے بدلے اس کو جنت میں مکان عطا فرما دے۔ تو ہارون رشید نے کہا اچھا اس کی قیمت کیا ہے؟ اس نے کہا پوری دنیا کی بادشاہی۔ تو ہارون رشید حیران ہو گیا، بہلول کل تو 1 دینار کا دے رہے تھے اور آج پوری دنیا کی بادشاہی مانگ رہے ہو، میں پوری دنیا کی بادشاہی دے بھی نہیں سکتا۔ تو بہلول نے کہا کہ بادشاہ سلامت، کل بن دیکھا معاملہ تھا اس لیے قیمت تھوڑی تھی، آج دیکھا ہوا معاملہ ہے اس لیے قیمت زیادہ ہے۔ تو یہی بات ہے، آج بن دیکھے ہم نے آخرت کو مانا ہے اس لیے جنت سستی مل رہی ہے۔ جو بندہ اپنے ایمان کو مضبوط کر لے گا اللہ اس کو جنت عطا فرمائیں گے، ورنہ موت کے وقت تو فرعون نے بھی مان لیا تھا مگر اس کے ماننے کا فائدہ نہیں ہوا تھا۔ تو ہم آج اللہ کی ان نعمتوں کو مانیں، تسلیم کریں، اللہ کو اپنا رب مانیں اور اپنے ایمان کو مضبوط کریں، تاکہ جب اللہ کے پاس جائیں تو اللہ تعالی ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائے۔ آخری بات سن کے میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط تھا تو انہوں نے ایک قانون بنا دیا تھا کہ جو بندہ آئے اس کے گھر کے جتنے لوگ ہوں گے اس کو اتنے ہی گندم کی بوریاں دے دی جائیں گی، اس سے پیسے لے لیے جائیں گے۔ چنانچہ جو برکر تھے وہ اس قانون کے مطابق
لوگوں سے پیسے لیتے تھے اور ان کو گندم تقسیم کرتے تھے۔ ایک لڑکا سا آیا اور اس لڑکے نے کہا جی کہ مجھے گندم چاہیے۔ انہوں نے پوچھا بھئی تمہارے گھر والے کتنے ہیں؟ اس نے کہا اتنے ہیں۔ اس نے کہا اچھا پھر تمہیں ہم اتنے بیگ دیں گے۔ اس نے کہا نہیں مجھے بیگ زیادہ چاہیے۔ تو دینے والوں نے اس کو 1-2 بیگ زیادہ دے دیے۔ وہ بچہ کہنے لگا نہیں مجھے اور زیادہ چاہیے۔ تو کام کرنے والوں نے کہا دیکھو بھائی ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم اس کو زیادہ دے سکیں، تم پھر یوسف علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، اگر وہ فرما دیں گے تو جتنا کہہ دیں گے ان کا حکم فائنل ہوتا ہے۔ وہ لڑکا سا جو تھا، نوجوان لڑکا، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا کہ حضرت مجھے گندم چاہیے۔ انہوں نے فرمایا بھائی گندم کا تو یہ قانون ہے کہ ہم اتنا دیتے ہیں جتنے گھر کے لوگ ہوتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں حضرت مجھے زیادہ چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں ان لوگوں نے دی؟ ان کا ہاں مجھے انہوں نے 2-3 بیگ زیادہ دیے، مگر مجھے اور بھی زیادہ چاہیے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ